بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء 90% مکمل ہو چکا، پینٹاگون۔ افغان فوجیوں کا تاجکستان میں داخلہ، تاجکستان کے صدر کے ہنگامی رابطے، روس نے مدد کی یقین دہانی کروا دی۔ ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں ہر ملک کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں، چینی صدر کا بڑا پیغام سامنے آ گیا۔ افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے طریقہ کار کا نوٹیفکیشن جاری۔ افغانستان میں لڑائی جاری، حکومتی فورسز کا طالبان سے تمام اضلاع واپس لینے کا اعلان۔ وزیر اعظم عمران خان آزاد کشمیر میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ افغان طالبان کا آئندہ ماہ افغان حکومت کو تحریری امن منصوبہ پیش کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے بگرام ہوائی اڈہ رات کی تاریکی میں بغیر بتائے خالی کیا، جبکہ اس حوالے سے نئے افغان کمانڈر کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ ایران کی طالبان وفد کو تہران میں امن مذاکرات پر تبادلہ خیال کرنے کی دعوت۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کا عمل 90% مکمل ہو چکا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کا کہنا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کے بعد بھی فضائی صلاحیت برقرار رکھیں گے، کیونکہ مستحکم اور محفوظ افغانستان کے لیے ہمارا عزم تبدیل نہیں ہوا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ہمارے کنٹریکٹرز افغان سیکیورٹی فورسز اور افغان فضائیہ کی معاونت کر رہے ہیں، جبکہ مشرق وسطی میں اسٹرائک گروپ افغانستان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کا عمل تقریباً 90% مکمل ہو چکا ہے، جبکہ بگرام اڈے سے انخلاء پر افغان حکومت اور سیکیورٹی فورسز سے ہم آہنگی رہی۔ بگرام آخری فضائی اڈہ ہے جس کو افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا گیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی فوج کی کچھ تعداد سفارتکاروں کی حفاظت کے لیے افغانستان میں موجود رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تاجکستان کے صدر نے 1000 سے زائد افغان سیکیورٹی فورسز کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے پر نہ صرف اپنے 20,000 فوجیوں کو سرحد پہ تیار رہنے کے فوری احکامات جاری کر دیے، بلکہ ہنگامی بنیادوں پر خطے کے دیگر ممالک و اتحادیوں سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق تاجکستان کے صدر نے روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس پر کرملن نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ تاجک صدر کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ماسکو افغانستان کے ساتھ سرحد کو مستحکم رکھنے کے لیے براہ راست اور خطے کی سیکیورٹی بلاک کے ذریعے مدد کرے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تاجکستان کے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں افغانستان سے آنے والے پناہ گزینوں کے لیے کیمپس لگانے پر غور و خوض بھی کیا جا رہا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سینئر افغان حکام عہدیداران نے تصدیق کی ہے کہ سینکڑوں فوجی اہلکار تاجکستان میں داخل ہو گئے ہیں، تاہم ان کی اصل تعداد کے متعلق حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ دنیا میں ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں ہر ملک کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ کمیونسٹ پارٹی چائنا اور عالمی سیاسی جماعتوں کے سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کو عالمی وبا، ماحولیاتی تبدیلی اور تنازعات سے خطرہ ہے۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں اور انسانوں کا مستقبل سنوارنے کے حوالے سے بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں ترقی کے عمل میں ترقی پذیر ممالک کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ انصاف، برابری اور مشترکہ ترقی کے نظام پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرے ممالک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چائنا کمیونسٹ عوامی فلاح و بہبود اور برابری کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھتی رہے گی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے افغانستان میں پھنسے 4000 پاکستانیوں کی واپسی کے لیے طریقہ کار کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق پاکستان آمد پر ویکسین شدہ اور کورونا سے محفوظ افراد کو اپنے اضلاع جانے کی اجازت ہوگی۔ وزارت داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ غیر ویکسین یا جزوی ویکسین شدہ افراد کو متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا اور ایسے افراد کے لیے 10 روز کا قرنطینہ لازم ہوگا۔ وزارت داخلہ کے مطابق افغانستان سے انتہائی ایمرجنسی میڈیکل کیسز کو طریقہ کار کے تحت آنے کی اجازت ہوگی، تاہم افغان طلبہ کے لیے پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ خیال ہے کہ سعودی عرب جانے کے خواہشمند 4000 سے زائد پاکستانی افغانستان میں پھنس گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ پاکستانی افغانستان سے پرواز کے ذریعے سعودی عرب جانا چاہتے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں لڑائی جاری، حکومتی فورسز کا طالبان سے تمام اضلاع واپس لینے کا اعلان۔ افغان فورسز اور طالبان میں جاری لڑائی میں شدت آ گئی۔ کابل حکومت نے چھن جانے والے تمام اضلاع طالبان سے واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر محمد عبداللہ محب نے کہا ہے کہ چھن جانے والے تمام اضلاع طالبان سے واپس لیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ طالبان نے حملوں میں تیزی لا کر ثابت کیا ہے کہ وہ امن کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ادھر افغان طالبان نے مزید 6 اضلاع پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد حکومتی فورسز کا طالبان سے تمام اضلاع واپس لینے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آزاد کشمیر میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف کے اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے ملاقات کی۔ اس موقع پر صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود بھی ملاقات میں شریک تھے۔ اعلامیہ کے مطابق علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سلطان محمود نے وزیر اعظم عمران خان کو آزاد کشمیر میں انتخابی مہم پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے امیدواروں کی انتخابی مہم کے جلسوں سے خطاب کریں گے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان 12 جولائی کو میرپور میں جلسے سے خطاب کریں گے، 18 جولائی کو باغ میں اور 23 جولائی کو مظفر آباد میں انتخابی مہم کے آخری جلسے سے خطاب کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ماہ افغان حکومت کو تحریری طور پر امن منصوبہ پیش کریں گے۔ برطانوی خبرساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق یہ بات افغان طالبان کے ترجمان نے کہی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے گزشتہ روز بات چیت میں کہا تھا کہ امن مذاکرات اور اس پر عمل درآمد آنے والے دنوں میں تیز ہوگا۔ طالبان ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ توقع ہے کہ یہ ایک اہم مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ لازمی طور پر یہ امن منصوبے کے حوالے سے ہوگا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا مزید کہنا تھا کہ اگرچہ ہمیں میدان جنگ میں برتری حاصل ہے، لیکن ہم پھر بھی بات چیت اور مکالمے کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے بگرام ہوائی اڈہ رات کی تاریکی میں بغیر بتائے خالی کیا اور امریکی فوج نے روانگی کے وقت ہوائی اڈے کی روشنیاں بند کی، جبکہ اس حوالے سے نئے افغان کمانڈر کو بھی آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ افغان فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ہوائی اڈے کے نئے کمانڈر کو امریکی افواج کی روانگی کا 2 گھنٹے بعد علم ہوا۔ بگرام ہوائی اڈے کے نئے افغان کمانڈر جنرل امیر اسد اللہ کوہستانی نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے امریکی خبرساں ادارے کو بتایا ہے کہ جب ہم نے سنا کہ امریکہ نے بگرام ہوائی اڈہ خالی کر دیا ہے تو ہم اسے افواہ سمجھے، لیکن صبح 7 بجے کے قریب معلوم ہوا کہ امریکی فوجی واقعی جا چکے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے طالبان کے وفد کو تہران میں امن مذاکرات پر تبادلہ خیال کرنے کی دعوت دے دی۔ قطر میں طالبان دفتر کے ترجمان محمد نعیم کا کہنا ہے کہ ایران نے قطر میں طالبان کے سینئر مذاکرات کار شیر محمد عباس ستانکزئی کی سربراہی میں دوحہ سے ایک طالبان وفد کو آنے کی دعوت دی ہے۔ طالبان وفد اور ایرانی حکام افغان امن مذاکرات پر تبادلہ خیال کریں گے۔
جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.